جگہ نہیں پڑتی نا اندر جگہ تھوڑی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وإدرتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم امان لأهل السماء وأهل البيت امان لأهل الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه علي عبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل حسب ونسب ينقضي إلى يوم القيامة إلا حسبي ونسبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب عليا فقد أحبني من أحبني دخل الجنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ناچیز نے آپ حضرات کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت. آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 حدیث مبارکہ پیش کی. دعا فرمائیں کہ رب قدوس اس ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سب کو حق سن کر عمل کی توفیق بخشیں. میرے محترم سامعین، گزارش یہ ہے رمضان المبارک اپنے اختتامی مراحل میں آج جمعۃ الوداع. نصیب کی باتیں، یہ گھڑیاں نصیب ہوگی کہ نہیں، جس کا جاگنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، سحور بھی عبادت، افطار بھی عبادت. اگر کوئی مومن نبی کا غلام کام کاج کر کے رو رہا تھا، چارپائی پہ آیا، بیٹھ گیا، لیٹ گیا، نیند آ گئی، میرے نبی نے فرمایا اس کا سونا بھی عبادت. محترم و سب سامعین، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اس مہینے کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، دوسرے 10 دنوں میں بخشش کی برسات ہوتی ہے، اور آخری 10 دنوں میں اللہ جہنم سے اپنے بندوں کو نکال کر جنت میں بھیجتے ہیں. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. میری محترم سامعین، اس مہینے میں کافی اللہ کے یوم مثال ہیں جن میں مخدومہ کائنات سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 5 رمضان مبارک کو ان کے یوم مثال ہے. اس کے بعد 10 کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا اور 21 رمضان مبارک کو داماد رسول زوج بطول کی شہادت. محترم سامعین، آپ بہت ہی خوش بخت خوش نصیب ہیں کہ جن کی ولادت کعبے میں ہو، شہادت مسجد میں ہو. ایسی کوئی شخصیت نہیں آئی جس کو یہ مقام ملا. آپ کی والدہ ماجدہ روایت کر رہا ہے، طواف میں مشہور تھی کہ پیدائش کا وقت قریب ہو گیا، آنسو آ گئے. یا اللہ جگہ بھی نہیں ہے، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، اندر داخل ہو گیا کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہو. اور شہادت مسجد میں اس ناچیز کو کوفہ کی جامع مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا. جہاں آپ شہید ہوئے وہاں نوافل اور فرائض بنتے رہے. آپ کے در دولت کی زیارت بھی کی اور وہ کنواں جس سے آپ پانی نکال کر پیتے تھے اس کی بھی زیارت کی. تو میرے محترم سامعین، آپ کی تدفین وہ نجف اشرف میں آدم علیہ السلام بھی وہاں جلوہ آ رہے ہیں. اگر نوح علیہ السلام بھی جلوہ آ رہا ہے. تیسری مزار اس کوفے میں مولا علی کرم اللہ وجہ. میرے محترم سامعین، آپ کا علم دیکھو، میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. دنیا والوں میں علم کا شہر ہوں، دروازہ اس کا علی. اور میری نبی نے فرمایا نظر اللہ بن علی کی عبادت ہونا، میرے علی کا دیکھنا بھی عبادت. حضور نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. آپ ایک دن فرمایا سنونی اما دون رہے. ایک یمنی کھڑا ہو گیا، علی تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھے بغیر نماز پڑھتے ہیں. فرمایا لا اعبد ربی حتی اراہ، میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا کو دیکھ نہیں لے. روایت کے اندر آتا ہے آپ نے مسجد نبی میں فرمایا سلون اعمال الملائکہ، مجھ سے آسمان کے راستے پوچھو، مزمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. مدینے سے کوئی کھڑا نہ ہو. مسجد نبی میں بیٹھے تھے کہ ایک انسانی شکل میں فرشتہ آیا اور وہ بیٹھا سلام کیا. السلام علیکم یا اللہ، اے اللہ کے شیر آپ کو سلام ہو. بیٹھے تھے اور بیٹھ کر فرمایا یا علی ان کنت صادقا فی قولہ فاخبرنی عن جبرائیل. آپ نے دعویٰ کیا کہ میں آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں سے. اگر آپ اس بات میں سچے ہیں تو بتائیں جبریل کہاں ہے؟ تو کیا ہوا؟ زمین پہ بیٹھے ناظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھا، اور ناظر الی الارض کذالک، وہیں بیٹھ کے زمین پہ دیکھا اور مخاطبوں کو فرمایا ما وجدتہ فی السماء ولا فی الارض. اے سائل میں نے آسمان کا چپا چپا چھانا ہے، مجھے جبریل نہیں ملا. زمین کا چپا چپا چھانا ہے، جبریل نہیں ملا. لعلہ انت معلوم ہوتا ہے جبریل تو بیٹھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری محترم سامعین، آپ کی چھوٹی سی کرامت تمام مکاتب فکر نے اس کو لکھا ہے کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوتے
تو دایاں پاؤں جب رکاب رکھتے تو مولا علی قرآن شروع کرتے اور جب بایاں رکھتے تو قرآن ختم ہو جاتا. یہ گھر والی کی عبادت ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تہجد پڑھتی تو ایک ہی دوگانے میں پہلی رکعت میں 15 سپارے ختم, دوسری رکعت میں بھی 15 سپارے ختم. صبح صادق ہو جاتی, سجدہ ریزو کر لو کہ فرماتی مولا تیری راتیں چھوٹی ہیں, کوئی رات تو بڑی بنا, فاطمہ تجھے سیر ہو کر سجدہ کر. یہ آپ کی عبادت, آپ کی خاندان کی ریاضت. اور میرے نبی نے فرمایا کل حسب ونسب ينقطع الى يوم القیامہ الا حسب ونسب. دنیا والوں قیامت کے دن تمام حسب نسب کٹ جائیں گے, لیکن میرے خاندان میری آل کا نسب نہیں کرے. حضور نے فرمایا نذو امان لأہل السماء واہل بیت امان لأہل الارض. فرمایا ستارے ہیں تو آسمان ہے, میری آل ہے تو جہان. اللہ اکبر. میری محترم سامعین, آپ کا علم, کمال, ریاضت, مجاہدہ, سخاوت, اس میں وقت کی ضرورت ہے. میں صرف ثواب کی خاطر, کیونکہ صحت میری اچھی نہیں ہے, کیونکہ میں پرانا خادم ہوں, طلب ہوتی ہے کہ میں خود ہی حاضر ہو جاؤں, 2-4 منٹ میں اہل بیت کے اوصاف بیان کروں, کیونکہ اہل بیت کے اوصاف بیان کرنا سننا عبادت. امام شافعی علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا حضور اہل بیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا اہل بیت وہ پاکیزہ نفوذ ہے جن پر بغیر درود پڑھے ہماری نماز بھی نہ ہوتی. عزیزان محترم, آل رسول زہرا پاک کی اولاد ہے. امام حسن مجتبی اور حضرت حسین علیہ السلام کے خان نسب سے جو نکلے ہیں وہ حضور کی آل سے ہو گئے. تو میرے کو سامعین, ان کا ان سے پیار ثواب, ان کا دیکھنا بھی اگر صحیح مانے حضور کے وہ پیروکار, ریاضت, مجاہدہ, عبادت, ان کی میرے آقا کی سنت کے مطابق ہے, ان کا دیکھنا بھی عبادت, ان کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت. بالکل سامعین, حضور علیہ السلام اولاد سے پیار کرنا عبادت بھی ہے, ثواب بھی. ابھی سامعین آخری 10 دن ہیں, بخشش کی برسات ہو, مغفرت کی برسات ہو. تقریباً کافی دن ہو گئے آپ اللہ کی رحمت کو لوٹتے ہیں, دن اور رات کو بھی, کیونکہ روزے دار کا چلنا عبادت, بیٹھنا عبادت, سونا عبادت, سب عمل حضور کی روزے دار کی عبادت. روزہ بہت, دیکھو نا, ایک روزہ چھوڑ دیا بغیر عذر کے, تو اگر پورا سال روزہ رکھے تو ایک روزے کے ثواب کے رمضان کے برابر نہیں. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب حضور سے ہم کلام, اللہ سے ہم کلام ہوئے, مولا میں کتنا خوش بخت, کتنا خوش نصیب ہوں کہ تو رب ہو کر میرے ساتھ کلام کرتا ہے. آواز کریم بات تیری سچی ہے, لیکن جب میں تیرے اور میری ہم کلام ہوتی ہے تو 70,000 پردے موجود ہوتے ہیں, لیکن آخری امت میں میرے محبوب کے غلام آئیں کہ روزہ رکھیں گے, جب وہ روزہ چھوڑیں گے, افطار کریں گے, کل ہو جو وہ 70,000 پردے ان سے اٹھا لیں گے.
تو تب سامعین ایک بات، عید الفطر سے پہلے فطرانہ ادا فی کس تقریباً 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت غربا، مساکین، یتاما، محتاجوں کو، حقدار کو، تو باقی حقدار ایک حسین اپنا عام قضا کر. مجھے ایک دوست نے بتایا 4 ان کی 40 لاکھ کی گاڑیاں ہیں جن کی کرائے پہ چلتی ہیں، وہ بھی بھیک مانگتی. ایسے لوگوں کو دینا ثواب نہیں ہے. مستحق کو، ہمسائے ہیں، قریب ہیں، دور ہیں، مدارس ہیں جن میں یتیم، مسکین، نادار بچے پڑھتے ہیں. الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ عربیہ فریدیہ تقریباً سن 75 سے قائم ہے، اور اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کامل ولی نے رکھی جس نے 40 سال مسجد میں گزارے. الحاج الحافظ مخدوم پیر سید عبدالغفور شاہ صاحب میرے وہ استاد بھی ہیں، سسر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میرے والد کے سگے چچا 13 سال انہوں نے نماز میرے پیچھے ادا کرنا. ایک دن لے گئے، فرمان لگے ہم بوچی پاگلی وہ جمعہ پڑھاتے ہیں لیکن تم سید ہو کر جمعہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ آؤ آج سے جمعہ شروع. میں تقریباً 13 سال نوکری کرتا رہا. میری شادی ہو گئی تو بچہ نہیں تھا. بچی جب پیدا ہوئی مجھے بلایا، آپ کا ایک خادم تھا، نور محمد اس کا نام تھا، لے آؤ. میں پیش ہوا، السلام علیکم. السلام. اس نے میں کہا حضور گناہ آپ نے کرے. فرمایا تم عالم بھی ہو، سید بھی ہو. میں نے بولا اس لیے کہ پہلے تم 2 تھی، اب 3 ہو گئے، تمہاری تنخواہ نہ بنی کیا؟ میں نے آج کی تنخواہ نہ ہو، میرے لیے دعا ہو. میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تمہیں وقت کا محتاج نہیں کرے. اور جس دن اس مدرسے کی مسجد کی بنیاد کے لیے میں آپ کو لے آیا، سائیکل پر لے آیا. اعلان ہوا کیونکہ اس وقت مدرسوں کی خاص اہمیت نہیں تھی. سائیکل پر لے آیا، پچھلی گدی پہ بیٹھے، پیروں پہ پاؤں رکھا، ہینڈل میں نے پکڑے. بڑی مسجد سے لے آئے، یہاں ایرا بنا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے تھے. میں نے کہا حضور بنیاد رکھیں اور دعا بڑی زور سے مانگ، بڑی دعا. مسکرائے، فرمایا بیٹا مشقت کرو گے رنگ لگے گا. الحمدللہ آپ کے اس مدرسے میں 70 طالب علم مسافر رہتے ہیں جن کا کھانا پینا، انتظام، بجلی سب کچھ مدرسے کے ذمہ. 3 استاد بھی ہیں، درس نظامی پڑھاتے ہیں، شعبہ حفظ بھی ہے، ناظرہ بھی ہے. پھر دل بنات آپ کی دعا سے تقریباً 6 سال ہو گئے دل بنات مدرسہ قائم ہے، جس میں فہم القرآن اور اس کے علاوہ حدیث کا درس، فقہ کا درس کی جاتا ہے. فہم القرآن بھی ہے اور عالم کا کورس بھی ہے. استانیہ ہیں، شعبہ حفظ، ناظرہ، 2 استانیہ فہم القرآن اور عالم کا کورس پڑھاتی ہیں. وہاں بھی تقریباً 35 بچیاں رہتی ہیں، ان کا کھانا بھی اسی مدرسے. یہ سب کو جو ہو رہا ہے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اور میرے نبی نے فرمایا جس میرے غلام نے کسی طالب علم کی قلم کو جوڑ دیا اس کے جنت واجب ہو. زکوٰۃ 7.5 تولے سونا، اس کا 40واں حصہ. 52 تولے چاندی، اس کا 40 ہے.
جیسے پیسے مستحق لوگوں کو ادا کریں، عشر 10واں حصہ، اور زکوٰۃ کا میں نے بتا دیا، فرض اس پر ہے جو صاحب مال، غریب پر فرض نہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ کوشش کرے وہ کہ یہ مدارس بھی قائم رہیں گی، آپ کے تعاون کا سب یہ مسجد بنائی۔ میرے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے اس میں ایک ایسا دوست بھی بیٹھا ہے جس نے پورے مسجد کی سیمنٹ دی ہے، ایک آدمی دروازے ایک دوست نے لگوائے، اور اسی طرح باقی کام بھی ہو رہا ہے آپ کے تعاون سے۔ یہ ثواب ہے اور قیامت تک کا ثواب، یہ جنت کی ٹکٹ۔ میرے دوست آخری حدیث پیش کر کے میں ٹائم زیادہ لے گیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر جنت باغوں یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، لا يدخلون الا الصائمون، اس دروازے سے کوئی نہیں جائے گا صرف روزے دار ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب السقر، وقنا عذاب القرد، وقنا عذاب المرد، وقنا عذاب المیزان۔ اللہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما، سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، نبی پاک کی سچی غلامی نصیب فرما، زیارت مکہ اور مدینہ نصیب فرما، جملہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، تو ہمارے احباب ہسپتال میں بیمار ہیں یا گھروں میں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بھی اولاد ان کو اولاد نبی نے پڑھا، جن کی اولادیں ان کو نیک اور فرما بردار بنا، جن کو رزق کا حلال فراخ عطا فرما، جو پریشان حاضر کی پریشانی دور فرما، الہی زندگی شان کے ساتھ، موت ایمان کے ساتھ، میرا مولا مقبولہ کشمیر کا مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، فلسطین، عراق، لبنان اور شام کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، پاکستان کو استحکام نصیب، پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا، تمام ممالک اسلامیہ کو آپس میں محبت کا فرما، تمام تکالیف مذہب عوام سے تمام مسلم ممالک کو محفوظ فرما، بالخصوص پاکستان کو محفوظ فرما، الہی زندگی اسلام پہ خاتمہ ایمان محمد بات۔ بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم أحينا على الإسلام ومتنا على الإسلام واحشرنا في جملة المسلمين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، صلى الله تعالى على محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ تو پہلے محمد علیہ السلام الہی بحق بنی فاطمہ کے برکہ اور رہی باقوری خاطر اگر دعوت بالکلی برقبور ملو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اے تم داد آمین مالی ہوئے نبی میں بیان پہلے تو آپ پوچھے
نہ آگے نہ کچھ نہ آگے